کہ آپ کو سناتا ہوں. نماز میں کھڑا ہوا, عشاء کی نماز تھی. اب اچھی بات ہے, بچے آتے ہیں, آئی آلویز انکریج دیم. بحریہ ٹاؤن کی ماسک کی بات کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ 3 بچے کھڑے, 10 سال 9 سال کے. امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا, میں نے بھی نماز کھڑی کر لی. وہ بچے مصلے پہ کھڑے ہو کے کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کا میں نام نہیں لوں گا ولاگر کا, کہ تجھے پتہ ہے اس نے گاڑی لے لی, تجھے پتہ ہے کہ اتنے لاکھ کی لی, اور تو نے دیکھی ہے ان کی یہ والی ویڈیو دیکھی ہے. مجھے شدید غصہ چڑھا, میں لگاؤں ان کو ذرا نماز پڑھنے کے بعد, لیکن پھر میں نے کہا نہیں, اپنے بچے ہیں, کوئی بات نہیں. بڑے پیار سے میں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا ایسی باتیں, نماز شروع ہو گئی, آپ کیا باتیں کر رہے تھے, تو مسجد میں آؤ تو ذرا خاموشی سے نماز پڑھ لیا کرو. پھر میں نے انہیں یوتھ کلب کے ماشاء اللہ چینلز دکھائے, اپنا دکھایا, بڑا خوش ہوئے. پہلا سوال, سر آپ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو کتنے پیسے آتے ہیں, آپ کا چینل مانیٹائز ہے کہ نہیں مانیٹائز. تو یہ دیکھیں, آنکھوں دیکھا واقعہ, 9-10 سال کا بچہ مصلے پہ کھڑے ہو کے کیا بات کر رہا ہے کہ تو نے دیکھا اس نے گاڑی لے لی, تو نے دیکھا آئی فون 15 والی ویڈیو اس کی, اس نے یہ کیا وہ کیا. پھر ڈیورسز ہو رہی ہیں سر ان باتوں پہ کہ مجھے تھائی لینڈ نہیں لے کر گئے آپ, یہ میرے ہسبینڈ نے یہ پرومسز کیے تھے, اور اس بات پہ ڈیورسز کہ نہیں یہ پیسہ صحیح سے نہیں کما رہے, ہمارے حالات بہت ٹف ہیں, حالانکہ اچھے خاصے حالات ہیں. ہم حیران رہ جاتے ہیں ناشکری دیکھ کے, فرام بوتھ سائڈز, میل بھی فیمیل بھی. لیکن کنسرننگ بات یہ کہ اب فیمیلز میں بہت زیادہ مادہ پرست ایک سوچ دیکھی جا رہی ہے. تو آئی کین ایکچولی کنفرم وٹ یو آر سیئنگ. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا آپ بھی کچھ ایسی چیزیں. اب آپ نے خود دیکھا نا کہ یہ ایگزیجریشن نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ ریئل میں آپ نے خود فیس کیا. صحیح. اب ہماری ہے پبلک ڈیلنگ. جیسے آپ ماسکس میں جاتے ہیں, میرے سے لوگ سڑکوں پہ آ کے ملتے ہیں, یا اپنی فزیکل ایلمنٹس کے لیے یا ویسے اسپریچول ایلمنٹس کے لیے مجھے انٹریکشن بہت بڑا ہے, ہاسپٹلز میں, کلینکس میں, کہیں بھی. تو وہ یہ واقعات بتاتے ہیں. اب میں آج آپ کو ایک بات اسی طرح ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. میرے پاس ایک خاتون آئی. اب خاتون ڈاکٹر, اسپیشلسٹ ڈاکٹر, مجھے چیک کرانے آئی. تو جب میں, ہمارا ایک ہوتا ہے جونیئر ڈاکٹر, وہ کہتی نہیں میں ڈائریکٹ ڈاکٹر عفان کو, ٹھیک ہے, میرے روم میں آ گئی. پھر مجھے کہتی ہیں آپ اپنی شیفرون وہ ہوتی ہے جو ساتھ دیکھ خاتون کے ساتھ خاتون. میں نے کہا میں ان کو تو نہیں باہر بھیج سکتا. کہتی نہیں میں نے کوئی پرسنل ایشو ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا اوکے آپ باہر کھڑی ہو جائیں. جب وہ باہر بھیجی تو اس نے بات کیا شروع کی, کہتی ڈاکٹر عفان مجھے ساتھ میرے ایک پڑوسی ڈاکٹر رہتے تھے, تو میرا جو ہسبینڈ ہے, میری لو میرج ہوئی ہے اس سے, وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, اور میرے اب اتنے بچے ہیں, لیکن آؤٹ آف آئی ڈو ناٹ نو واٹ, وہ جو 60 ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے مجھے کسی دن میسج کر دیا, وہ بھی ڈاکٹر تھا, اور اب وہ یہ ہے کہ وہ ٹھرکولے پہ تھا جو مردوں کی خصلت ہوتی ہے. تو وہ اس نے مجھے کہا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, ہماری اسنیپ چیٹ پہ. اب اسنیپ چیٹ ایک ایسا آئی ڈی ہے جو بالکل ایسے ہے جیسے انسٹا پہ وہ ڈس اپیئر والا آپشن کہیں ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ میرے ایسی کچھ باتیں ہو گئیں, چیزیں ہو گئیں. اب وہ مجھے فزیکل کے لیے فورس کرتا ہے, لیکن میرے تو بچے ہیں, میری فیملی اور بڑی اچھی میرڈ لائف ہے. تو میں نے کہا یو جسٹ گیٹ ڈسکنیکٹڈ فرام ہم. کہتی میں کیسے ہوں, میں تو مر جاؤں گی اس کے بغیر. مطلب وہ اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو گئی. اب مجھے کہتی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے تو اس سے عشق ہو گیا. میں نے کہا بہن جو عشق ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو لا حاصل کے سلسلے ہوتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ ایوالو دس وے, اٹ از اے ٹیمپریری اٹیچمنٹ. کہتی میں تو مر جاؤں گی اگر وہ کہیں چلا گیا ادھر ادھر. تو وہ کیونکہ اس سچویشن شپ, اس کے لیے میں ورڈ یوز کرتا ہوں, وہ سچویشن شپ میں ٹریپ ہو گئی, اور اب وہ ایموشنلی انگیج ہے. صحیح بات. اور اس طرح کی ہزاروں داستانیں ہیں. اب اگر ان میں کتنی ایسی ہوں گی جو یہ لکیر پار کرنے میں سیکنڈ نہیں لگائیں گی اور پڑوسی کے بستر میں ہوں گی. دس از دا تھنگ جو سوسائٹی نہیں سمجھ رہی. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے ارد گرد گھروں میں دال ایکسچینج ہوتی تھی, ساگ ایکسچینج ہوتے تھے, روٹیاں ایکسچینج ہوتی تھیں. اب شوہر اور بیویوں والا یہ جو ٹرینڈ ہے, اب یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, اٹ از ہیپننگ. اٹ از ہیپننگ ویری کلیئرلی ڈیو ٹو دس موبائل, دس فیس بک. چیزیں آج لڑکی کوئی آپ کو روڈ پہ نظر آ جائے, اسے ٹریس کرنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو اور وہ بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے آگے سے, آپ شوگر ڈیڈی ہونے چاہیے بس. تو اب عشق ہے. دیکھیں جس طرح مرد کو عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اسی طرح عورت کو ہوتی ہے. عورت ایموشنلی زیادہ لیبائل ہوتی ہے. لیکن یہ وہ سلسلے ہیں جن سلسلوں پہ اللہ شاید آپ سے کوئی بڑا کام لینے جا رہا ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں, اور میں ملا ہوں ایسی عورت سے,
اب یہ جو میں آپ کو واقعہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں علی بھائی، یہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا. ابھی 5 دن پہلے میں خاتون نے آئیں چیک کرایا چیزیں، میں ان کے لیے دوائی لکھ رہا تھا. تو دوائی لکھتے لکھتے کہتی، ساتھ بیٹا بیٹھا 14 سال کا، مجھے کہتی ڈاکٹر عفان میں نے آپ سے نا ایک پرسنل بات کرنی ہے. اور عورت کی عمر 50s میں تھی. اچھا. میں نے کہا جی بتائیں، حکم کریں. اب بیٹا بیٹھا ہے پاس، اب میں دوائی لکھ رہا ہوں اور میرا ہوتا ہے کہ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ہمارے پرسکرپشن پہ، اس کی ڈائگنوزز اور ہسٹری اور ایوری تھنگ، اور ٹیم آف ڈاکٹرز نے دیکھا ہوتا ہے. تو میں وہ لکھ رہا، تو مجھے کہتی ہے 40 سال. اب میں وہیں رک گیا. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ واٹ شی از گوئنگ ٹو سے. کہتی میں 40 سال سے ایک امانت سنبھال کے بیٹھی ہوں. اب دیٹ ہٹ می ٹو مائی پاسٹ. تو میں سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنے لگی ہے. میں نے کہا 40 سال. تو میں نے کہا یو ڈیڈنٹ فارگیٹ یور پاسٹ. شوہر کہاں ہوتا ہے؟ کہتی پھر اللہ نے شادی ایسی کرا دی کہ وہ بھی 20-25 سال سے باہر ہے، بس 3-4 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. تو میں نے کہا اب تو اولاد جوان ہو گئی ہے، دکھ کیا ہے؟ اب ہم کوڈ ورڈز میں ہی بات کر رہے ہیں. کہتی دکھ ہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا 40 سال میں کہ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی. میں نے کہا کیا ایسا ہوا کہ تہجد کے سجدوں میں کبھی رو کے اس کو بھولنے کی التجا کی ہو؟ کہتی بڑی بار کی. تو میں نے کہا کیا ملا؟ مجھے کہتی خدا ملا. واہ واہ. وہ اللہ کی ولی تھی. آئی پرسنلی ویٹ دیٹ وومن. میری آنکھیں اس ٹائم میں جب بھی یہ سناتا ہوں ان میں پانی آ جاتا ہے. کلیئرلی اس کے الفاظ تھے مجھے اللہ ملا. یہ وہ مجاز سے حقیقت کے رشتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایسے اضطراب میں ہے وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی وفادار ہو جائے، وہ اپنی شہوت کی شہرت چھوڑ دے. آپ امیجن کریں اس کو اللہ ملے گا، اس کو رب ملے گا. یہ وہ اسپریچول زندگی ہے جو ہم نے وہاں سیکھی. اب خود سوچیں، مطلب وہ مجھے وہ لیسن دے گئی جو میں بانو قدسیہ کی کتابوں میں پڑھا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، اور میں درجنوں ایسے لوگوں سے ملا ہوں. اب وہ عورت اللہ کی ولی تھی. تو میں نے پھر اس سے ایک اور بات پوچھی. میں نے کہا کوئی ملال ہے کہ اب اگر وہ شخص زندگی میں آ جائے؟ کہتی ڈاکٹر عفان مجھے لگتا ہے کہ میرے محبوب نے، میرے اصل محبوب نے جان لیا کہ میں اس سے اتنا عشق کرتی تھی تو یہ کافی ہے. صحیح. یہ وہ روح کے سلسلے تھے. جو پیغام بیسیکلی اٹ واز اے اسپریچول کنیکشن. اگر آپ کو کسی سے مجاز کا عشق ہوا ہے اور وہ لا حاصل ہو گیا ہے اور آپ کے وہ سلسلے آپ کو آپ کی اصل کی طرف لے گئے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان راستوں پر چلا اور اس نے اپنی اصل پہچان لی. کیا بات، کیا بات. یہ تو جی امام القیم ایک بہت زبردست اسکالر ہمارے گزرے ہیں. بڑا لکھا ہے انہوں نے ان ٹاپکس کے اوپر، عشق مشوقی کے اوپر. دوائے شافی ایک کتاب ہے ان کی. تو عفان بھائی وہ بھی ایک جملہ میں آپ کو ان کو سناتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ کہتے ہیں خلا ہے جو تب تک پر نہیں ہوگی جب تک اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں آ جائے گی. یعنی وہ رہے گی، وہ تڑپ رہے گی، اور ونس اللہ کی محبت اس میں آ گئی نا، پھر کسی اور کی محبت کی گنجائش نہیں رہے گی. یعنی وہ والی محبت جو پیک کی محبت ہے. تو آپ نے تو یہ وٹنس کیا، یہ کوٹ آپ نے وٹنس کیا. بہت سارے واقعات. اللہ اکبر. اگر آپ اجازت دیں میں ایک اور آپ کو کوٹ کروں. ملتان میں نا ایک بہت مشہور مزار ہے، اور آئی میٹ ان مائی ریڈیو ڈیز اے گائے دیئر. یہ میری جوانی سے عادت ہے. ملنگ سا تھا پر بڑا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل. مجھے بعد میں بات پتہ لگی کہ ہی واز ماسٹرز ان انگلش فرام بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان. تو میں ان دنوں ریڈیو کیا کرتا تھا. اس نے مجھے اپنی ایک سرسری سی سٹوری وہیں کبوتروں کے پاس بیٹھ کے سنائی. تو آئی براٹ ہم ٹو مائی ریڈیو پروگرام. اس پر میں نے ایک کالم لکھا. وہ کالم آن ریکارڈ ہے ایکسپریس میں، ایک زلف کی اسیری. اب ہوا کیا تھا کہ وہ اپنی جوانی کے دور میں ملتان میں ایک علاقہ ہے جسے بازار حسن کہا جاتا ہے. اٹ از ایکچولی حرم گیٹ. جو 7 گیٹ ہیں ملتان میں، تو وہ ایک حرم گیٹ بازار حسن کا علاقہ ہے. اور اس علاقے سے بہت معروف بالی ووڈ کی اداکارائیں بھی انہی گلیوں سے نکل کر، اب میں اگر ان کا نام لوں، دیر آر مینی فیمس نیمز
جن کا تعلق ملتان حرم گیٹ اس علاقے سے ہے. اگر یہ ویڈیو جب لوگ دیکھیں گے وہ کوٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن وہ ان گلیوں سے نکلی ہیں. تو وہیں کہیں وہ ایک خاتون کے پاس جاتا تھا فار فزیکل نیڈ, لیکن وہ اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو گیا. شادی ہوئی نہیں ہوئی تھی. اس خاتون نے یہ جیسے ان کی عادت ہوتی ہے جناب, وہ اس کو اپنی محبت میں انارکلی, اب وہ اتنا گرفتار ہوا اس کی محبت میں کہ وہ شادی اس سے کرنا چاہتا تھا. اب جب وہ نائکا تک جو بھی اس کی کنٹرولر تھی وہ بات پہنچی تو شادی کہاں ہونی تھی. کہتا ہے ایک وقت میں, اور یہ بالکل سچا واقعہ بیکاز وہ کالم تک میں لکھ چکا ہوں اور یہ کئی سال پہلے ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ اب کبھی دوبارہ اس خاتون سے کوئی رابطہ کوئی, کہتا ہے وہ آئی تھی ایک بار, اور وہ آئی کسی دھیمی بارش میں کہیں دھول پڑتے اور میرے دھمال ڈالتے, لیکن مجھے میرے رب نے کہا, میرے دل نے کہا کہ تجھے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. وہ ایک فانی چیز تھی, مجھے اللہ نے عبد دے دیا میرا حاصل. اینڈ دس ہیپنڈ وٹ آئی آبزروڈ, اینڈ پھر میں نے لکھا بالکل ایک زلف کی اسیری, اسے اللہ سے ملوا گیا. کیا بات, کیا بات. بالکل